نہیں دے رہے ہیں. ایک بات مطلب گٹھبندھن اگر ہم ہار بھی گئے, چلیے مان لیجئے ویسٹ کی سیٹ اگر ہم لوز بھی کرتے ہیں, ابھی ہم بتائیں گے لوز نہیں کرنے جا رہے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو ون انشاءاللہ تعالی, وی آر گوئنگ ٹو ون انشاءاللہ تعالی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لوز بھی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں 80 جگہوں پہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا, 79 جگہوں پر آنکھ بند کر کے بلائنڈلی آپ کو ہول ہارٹیڈلی آپ کو ووٹ دے رہے ہیں. تو آپ کے اندر اگر طاقت ہے تو آپ این ڈی اے کو روک کے دکھائیے 79 جگہوں پر, 78 جگہوں پہ جہاں ایم آئی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. ہریانہ میں ایم آئی ایم نہیں لڑ رہی تھی, آپ نہیں روک پائے. لوک سبھا کا چناؤ ایم آئی ایم نہیں لڑ رہی تھی, 1-2 جگہ سے لڑ رہی تھی, لیکن آپ روک نہیں پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. آپ مسلم ووٹوں کا سودا کر کے مسلمانوں کے خون پر اپنی عمارت بنانا چاہتے ہیں. نعرے تکبیر. تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا. دوسری بات غور سے سنیے. آپ لائیو کیجئے بھائی صاحب, لائیو کیجئے. آپ لوگ کا بھی بھاؤ بڑھ گیا ہے, لائیو کیجئے. یہ آزاد رپورٹر لوگ کو ہم ہی لوگ انڈورس کیے تھے ایک زمانے میں, ان کو لگتا ہے لمبا چلائیں گے. دیکھیے یہ دوسرا پوائنٹ, پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. اگر آپ مجھے بتائیے ویسٹ کی سیٹ اگر لوز کرتا ہے مسلمان, سپوز مان لیجئے, تو مہا گٹھ بندھن کو فرق پڑے گا؟ ایک سیٹ پہ فرق نہیں پڑے گا. تمہیں مکاری ہے, تمہاری عیاری ہے کہ تم اس طرح کا سوچا چھوڑے ہو کہ مہا گٹھ بندھن جیت جائے گا, مہا گٹھ بندھن ہار جائے گا. ارے اس مہا گٹھ بندھن کو ہم لوگوں نے ووٹ دیا. یو پی میں کیا ہو رہا ہے؟ یو پی میں سید سالار مسعود قاضی کے مزار کے ارد گرد جو دنگا ہوا, کون کیا آیا سامنے کے؟ آپ کا صفحہ آیا؟ وہاں سماجوادی پارٹی جس کو مسلمانوں نے ووٹ دیا وہ آواز نہیں اٹھا رہی ہے, وہاں اٹھا رہا ہے تو مجلس کا قائد شوکت علی آواز اٹھا رہا ہے. وہاں بہرائچ دنگے کے خلاف اب کوئی بول رہا ہے تو سید شوکت علی بول رہا ہے. تو ساری چیزوں پر بولے اویسی اور ووٹ کسی اور کو, یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ بولیے. تو پہلا وائرس جو ہمارے مسلمانوں میں چھوڑ دیا گیا کہ ارے بی جے پی کی حکومت بن جائے گی, مسلمان کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ مجلس دیوانوں کی پارٹی ہے, جس کے دل میں خوف ہوگا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. یاد رکھیے, خوف اور ایمان کیسے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ڈریے اور گھبرائیے مت. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر حال میں, اگر ہم ایمان والے رہیں گے تو اللہ ہمیں غالب کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو ایک بات کہ مہا گٹھ بندھن جیت جائے گا, یہ ٹوٹلی فالس ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, اور یہ مسکنسپشن پھیلایا جا رہا ہے, اور یہ غلط نیریٹو چلایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کا ووٹ کتنا ہے یہ بھی پبلک کو پتا نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کا ووٹ کتنا ہے, بولتا ہے ایک طرفہ مارنے سے مسلمان جیت جائے گا. ہم بولے چچا ووٹ کتنا ہے, تو بولے چچا 45,000 مسلمانوں کا ووٹ. ہم دوسرے چچا سے پوچھے تو چچا کیا 65,000 مسلمان کا ووٹ ہے امام صاحب. تیسرے چچا سے پوچھے تو بول رہے پتہ ہی نہیں ہے کتنا ووٹ ہے. چوتھے چچا سے پوچھے کہا کنفیوژن ہے. مطلب آپ کو ڈیٹا ہی نہیں پتا ہے, آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 60,000 ووٹ نہیں ہے, آپ کے پاس 70,000 ووٹ نہیں ہے, آپ کے پاس 80,000 ووٹ نہیں ہے, آپ کے پاس 90,000 ووٹ نہیں ہے, آپ کے پاس 1,00,000 ووٹ نہیں ہے, آپ کے پاس 1,10,000 ووٹ نہیں ہے, آپ کے پاس 1,20,000 ووٹ نہیں ہے, آپ کے پاس 1,28,000 ووٹ نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے اور یہ مسلمانوں کی یہ بازو کی طاقت ہے کہ ہمارے پاس 1,38,000 ووٹ ہے. الحمدللہ, زور سے بولیے 1,38,000 انصاف پسند ووٹر زندہ باد. 1,38,000 سنویدھان بچانے والے ووٹر زندہ باد. 1,38,000 دیش بچانے والے ووٹر زندہ باد. 1,38,000 دیش کی گنگا جمنی تہذیب کی رکشا کرنے والے ووٹر زندہ باد. 1,38,000 دیش سے محبت کرنے والے ووٹر زندہ باد. کتنا ووٹر ہے آپ کا؟ کتنا؟ زور سے بولیے, زور سے بولیے, زور سے بولیے. 1,00,000, 1,00,000, زور سے بولیے. 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000,
1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब रुकिए, अब दूसरा तीसरा सवाल ये कि भैया वन साइडेड मारेंगे तो निकल जाएंगे क्या चचा? ये सवाल है। हम बोले वन साइडेड मारो, बोला नहीं खाली मुसलमान के वोट से कुछ नहीं होगा। अरे मुसलमान के वोट से कुछ नहीं होगा, मुसलमान तो 313 थे तो अरब में इस्लाम का जो है इस्लाम को गालिब कर दिए। 72 करबला के मैदान में थे तो करबला में लतीफ के लश्कर को शिकस्त दे दिया, और तू कहता है 1,38,000 से क्या होगा? 72 नफूसे कुदसिया के साथ इमाम हुसैन ने 22,000 के लश्कर चलवार का मुकाबला किया था और उसे शिकस्त दी थी कि नहीं? बोलिए। कुरान सुनिए, कुरान कह रहा है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि बचाव का ऐसा हुआ कि छोटी तादाद वाले बड़ी तादाद पर गालिब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक बिन ज़ियाद गए थे स्पेन में, कितने थे? 60,000 थे। गरीब नवाज यहाँ आए, कितने थे? चंद थे। सूफियाए कराम थे कि नहीं? इस्लाम जब आया अभी तो अनडिवाइडेड इंडिया में कितने मुसलमान थे? कुछ कोई नहीं था। सुल्तानुल हिंद अगर सोच लेते कि हम 5-6 लोगों के साथ हिंदुस्तान में इस्लाम की शमा कैसे रोशन करेंगे, तो आज इन मस्जिदों के मीनारों से ला इलाहा इल्लल्लाह की सलाह नहीं गूंज रही होती। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, अपने अंदर बेबाकी पैदा कीजिए, खौफ को निकालिए और ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने 18,000 से अब ज्यादा अफजल इंसान को बनाया है, तमाम मखलूकात से अफजल बनाया है। एक इंसान चाह ले तो सोसाइटी में इनकलाब ला सकता है, देश में तरक्की ला सकता है। मोदी कितना आदमी का नाम है? मोदी 5 लाख आदमी का नाम है। योगी कितना आदमी का नाम है? इनकलाब और तरक्की की शाहराहों पर 50,000 आदमी मिलके नहीं एक साथ चलते हैं, बल्कि लीडर एक होता है, सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मत सोचिए कि हम जिता नहीं पाएंगे, अल्लाह की मदद आएगी। अगर अहले गजा, फिलिस्तीन को याद कीजिए, गजा के मुसलमान सोच ले कि अमेरिका के पास परमाणु है, इजराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर गजा के मुसलमान ये सोच ले, गजा के छोटे छोटे बच्चे सोच ले, तो आप मुझे बताइए वो इजराइल की जालिम हुकूमत से लड़ेंगे? लड़ेंगे? अरे बोलो ना यार, गजा के नाम पे बोलो। लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, भाग जाएंगे कि हम तो बहुत कम तादाद में है, ना हमारे पास असलहा है, ना हमारे पास ताकत है, ना हमारे पास हुकूमत है, ना हमारे पास अमेरिका है, ना हमारे पास यूरोप है, कुछ नहीं है। अरे इनको तो छोड़िए, हमारे पास ये मुस्लिम हुक्मरान भी नहीं है, ये गद्दार मुसलमान भी नहीं है। मुस्लिम हुक्मरान है बोलिए 57 ममालिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो हुसैन आजम के मानने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी की नस्ल गजा में जालिमों का मुकाबला कर रही है। बमों बारूदों का हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारे बच्चे पूरी दुनिया को ये नजारा दिखला रहे हैं कि इधर आप प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। समझ में आई बात? लोग कहते हैं कि अकेले करने से क्या होगा, तो इसका मतलब समझ में आई? मेरी गुफ्तगू का मतलब यह है कि अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर अपनी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने राजनीतिक उत्थान के लिए अगर एक वन साइडेड वोट कर देगा, तो इंशाअल्लाह अगर आप एक तरफ आएंगे तो दीगर बरादराने वतन भी आएंगे, इंशाअल्लाह दीगर लोग भी आएंगे। 4% मुसलमान थे अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया विभाजित भारत में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग लाल किला में आराम फरमाते थे, ताजमहल में टहला करते थे। कितने परसेंट मुसलमान थे? 4 से 6% मुसलमान। लेकिन डिवाइडेड इंडिया में 20-25% मुसलमान है, और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मोर देन 30% मुसलमान है। लेकिन हालत क्या हो गई है कि आप हर जगह मारे जा रहे हैं, हर जगह पीटे जा रहे हैं, हर जगह कूटे जा रहे हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि कम से कम एक अपना उम्मीदवार जिताया जाए। मैं नहीं कहता 81 सीट पर हम खड़े कर रहे हैं, आप सबको जितवाइए,
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ایک جیت کر کیا ہوگا؟ حضرت علامہ پیر طریقت جن کو تعویذ لینا ہو حضرت سے لے لیں، انشاءاللہ تعالی روحانی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ جسمانی بھی علاج کرتے ہیں اور روحانی بھی علاج کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کیا بول رہا تھا حضرت، ایک جیتنے سے کیا ہوگا؟ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ولی، تو کہا کہ حضرت بہت سر میں درد ہے، پیٹ میں بیماری ہے، کیا کیا جائے؟ دوائی اثر نہیں کر رہی۔ بابر بھائی غور سے سنیے گا میری بات، بابر کا نام چائنیز توتلا بہت لے رہا ہے، توتلا کے لے رہا ہے۔ اب سوچئے اس چائنیز توتلے کو، چائنیز جو آئٹم گھوم رہا ہے، اس کو چائنا پہنچانا ہے کہ نہیں؟ پہنچانا ہے کہ نہیں؟ اتنی زور سے 10 نمبر پہ ماریے کہ وہ توتلاتے یہاں سے بھاگ جائے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ بزرگ ہے، تو کہا کہ بہت تکلیف میں ہے، کیا کڈنی وغیرہ کا پرابلم ہے، کولیسٹرول بڑا ہو یہ وہ۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ تم جا کے یا حیو یا قیوم پڑھو، یا حیو یا قیوم وظیفہ بتایا، اللہ کا نام ہے یا حیو یا قیوم کا مطلب ہوتا ہے اللہ زندگی دینے والا، باقی رکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ، ابھی صدام بھائی کہہ رہے تھے ڈر کا ماحول، اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا موت آ نہیں سکتی ہے، اور اللہ جب چاہ لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی ہے۔ تو کہا کہ یا حیو یا قیوم پڑھو سرفراز بھائی۔ کیا کہا؟ یا حیو یا قیوم پڑھو۔ تو کہا کہ بتائیے یا حیو یا قیوم سے پیٹ کے درد کا کیا تعلق ہے؟ کیا اثر ہوگا؟ کوئی دوا دیجئے، کچھ الگ علاج کیجئے۔ یا حیو یا قیوم منہ سے پڑھیں گے، اب پیٹ کا درد ادھر ٹھیک ہوگا؟ کیا بولا کہ یا حیو یا قیوم اللہ کے نام کا کیا اثر ہوگا؟ تو ایک جملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس گدھے کو سائڈ کرو۔ کیا فرمایا؟ یا اس بدتمیز گدھے کو ہٹا یہاں سے۔ تو وہ گرم ہو گیا، ایک دم لال وغیرہ جو نا تل ملا گیا۔ کہا مجھے گدھا بولیے گا؟ کہا جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا تو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی؟ کیا بات! تو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ مت بولیے، بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بھی اگر بولنے والا رہے تو انشاءاللہ تعالی اپنے سنویدھان کی رکشا کے لیے اور آپ کے حقوق کی بازیابی کے لیے وہ کم سے ارے کیا ہوگا؟ ایک آدمی جائے گا تو کیا ہوگا؟ ارے روئے گا جا کے، وہ چلائے گا جا کے، ویل میں بیٹھ جائے گا، دھرنا پردرشن کرے گا، مخالفت کرے گا، بیل پھاڑے گا۔ اور ویسی صاحب نے بیل پھاڑا کہ نہیں پھاڑا؟ بولیے پھاڑا کہ نہیں پھاڑا؟ کسی اور نے کیوں نہیں پھاڑا؟ کیوں نہیں پھاڑا؟ اب ہم دوسری زبان استعمال نہیں کریں گے، بہرحال تو پھاڑا آپ نے بیل۔ ایک آدمی سے کیا ہوا دیکھیے، پورا بوال ہو گیا، CAA کا بل پھاڑ دیا گیا۔ تو پھاڑنے کے لیے دیش ورودھی طاقتوں کو ان کی صحیح جگہ دکھانے کے لیے ایک مرد مجاہد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ میں جھارکھنڈ کے مسلمانوں سے کہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سن لو، اگر تم اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صرف ایک رہنما جھارکھنڈ کے اسمبلی میں بھیج دو، انشاءاللہ تعالی بابر خان کی پہلی تقریر ہوگی کہ مصطفیٰ جام رحمت پر کتنے بھی حرام خور بھوگ رہے ہیں، چاہے وہ حرام گیری ہو، چاہے وہ کمینہ نم، اس کو قانون کے مطابق جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے انشاءاللہ۔ کریں گے کہ نہیں؟ بولیے، بولیے کریں گے انشاءاللہ۔ نام سے رسالت پہ ہوگی پہلی تقریر جھارکھنڈ کے اسمبلی میں۔ اس بات پہ نہیں کی جائے گی کہ ہمارا نالی بنا کہ نہیں بنا، اس بات کی نہیں کی جائے گی کہ روڈ بنا یا نہیں بنا۔ ارے تم نالی بنا رہے ہو لیکن ہمارے دل کی نلی کو تم کاٹ رہے ہو کمینو۔ ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اور قیامت تک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کبھی کبھی میں دعا کرتا ہوں، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں دل کی بات، اے اللہ یا تو تم مجھے دنیا سے اٹھا لے، زمین پھٹ جائے، شمشاد القادری پھنس جائے، وہ مر جائے، یا پھر مجھے اتنی طاقت دے کہ تیرے نبی کے گستاخوں کی کلائی موڑ سکوں میں انشاءاللہ۔ میری آج بھی دعا ہے، یا اللہ یا تو تجھے مجھے موت دے دے یا مجھے اتنی طاقت دے کہ ہندوستان کی سرزمین پر میرے نبی کی شان میں کوئی حرامی طاقت اگر زبان کھولے تو میں اس کو اس کی صحیح اوقات دکھا سکوں انشاءاللہ۔
को